الگ الگ جو قسموں کے نفس ہیں، اور ہم الگ الگ افراد الگ الگ نفس کے حامل ہیں۔ اب ہمیں اپنے دل پر توجہ دینی ہے کہ ہم کس نفس کے حامل ہیں، ہمارا نفس کیسا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نفس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو انسان کا باطن ہے نا، باطن اندرونی ماحول، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہماری اگر آپ دیکھیں ساری محنتیں بیرون پر زیادہ لگی ہوئی، بیرونی محنتیں ہماری بہت زیادہ ہیں، ہمارا بناؤ سگار بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں میں بھی جمعہ پڑھانے آیا ہوں، سفید کپڑے پہنے، کوئی نشان نہ ہو، خوشبو لگاؤ، پہلے سنت کی نیت صحیح کر لیں، نہاؤں، غسل کروں، صاف کپڑے پہنو، اچھا امامہ ہو، اچھی ٹوپی ہو، اوڑھنے والی چیز صاف ہو۔ آپ بھی اسی طرح ہیں کہ میں جب جاؤں جمعہ پڑھنے یا نماز پڑھنے یا کہیں بھی کسی دعوت میں، میری ہر چیز درست ہو، میری داڑھی سیدھا ہو، بال خراب نہ ہو، بکھرے ہوئے نہ ہو، میری مونچھیں سیدھا ہوں، ہونٹوں پر نہ ہو، میرے ناخن چھوٹے ہوں۔ ہر چیز کا ایک ہم نے ظاہر پر بڑی محنت کی ہے، بہت محنت، اور ہماری ساری محنتیں اسی پر ہیں۔ مگر جو اندر کا معاملہ ہے، ہماری محنت صرف اس میں نہیں ہے، اور اللہ کا معاملہ ظاہر پر نہیں ہے، باطن پر ہے۔ جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تمہارا باطن دیکھے گا، تمہارے دل میں کیا ہے، میری محبت کتنی ہے، میری خشیت کتنی ہے، میرا خوف کتنا ہے۔ ظاہر کی طرف تو وہ دیکھتا ہی نہیں، لا ینظر۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں تمہارے ظاہر کو تو دیکھوں گا میں نہیں، تمہاری اولاد کتنی ہے، تمہارے پاس مال کتنا ہے، گھر کتنے ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، اکاؤنٹ کتنا تھا، مالدار کتنے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس سے مطلب ہی نہیں، لا ابالی، مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مجھے پرواہ ہے تو تمہارے باطن کی ہے، قلب سلیم کی ہے۔ ایسا دل، ایسا نفس مطمئنہ لے کر آؤ کہ میں تمہیں کہوں کہ میرے نیک لوگوں میں تم شامل ہو جاؤ۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے باطن کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہمارا باطن کیسا ہے؟ جو کہ اللہ کو مطلوب ہے، جو کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت نے، آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ جو ساری اللہ نے قسمیں کہی ہیں قرآن میں۔ انسان جب کوئی بات کرتا ہے نا، بڑی بات جب انسان کرتا ہے تو قسمیں کہتا ہے، یار میری ماں کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ فلانا چیز وصول کر لی ہے، پا لی ہے۔ کوئی یقین نہیں کرتا تو اس کو قسمیں کھا کر یقین دلاتا ہے۔ ایسے ہی نا، اللہ کی قسم، طرح طرح کی انسان قسمیں کھاتا ہے اس کو یقین دلانے کے لیے اس کو کہ یار یہ چیز میں نے کی ہے، یہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کیفیت کا مالک ہوں، میرے پاس یہ چیز ہے، میں قسم کھا کر بول سکتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات 6 7 قسمیں کھا کر آسمان کی، زمین کی، سورج کی روشنی کی، چاند کی تمام قسمیں اللہ نے کھا کر یہ فرمایا قد افلح من زکا۔ قسمیں کھا کر اہمیت والی چیز کیا بتائی؟ قد افلح من زکا۔ یاد رکھنا، تحقیق یاد رکھنا تم یہ بات، افلح من زکاہا، فلاح وہی پائے گا جس کا نفس پاک ہوگا، جو اندر سے پاک ہوگا، جس نے اپنا اندرونی حصے کو
خالصتاً اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہوگا۔ یہ اللہ نے قسمیں کھا کر انسان کو کہا کہ اپنے نفس کو پاک کرو، اپنے نفس کو تزکیہ کرو۔ اسی بات سے ہی آپ اہمیت لگا رہے ہیں کہ اللہ نے کتنی قسمیں کھائی، اور پھر کہا کہ فوراً کہ وہی نفس جو پاک ہے اللہ کو وہی نفس کو پسند ہے۔ اور نفس پاک کیسے ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ اگر گناہوں سے یہ پاک ہوگا تو نفس پاک ہوگا۔ آپ بولتے ہیں کہ ہم نے انجان بن کر یہ کام کر لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں۔ اسی صورت میں اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس آیات کی آپ گہرائی میں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، تمہارے نفس کو انسان کی فطرت میں نے ڈال دیا، برا کام کرے گا اس کی فطرت، اس کا نفس اسے بتائے گا یہ کام غلط ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا نفس اسے بتائے گا یہ کام برا ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو چوریاں ہوتی ہیں جہاں بھی ہوتی ہیں، یہ چھپ کر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ہم غلط کر رہے ہیں کام۔ جو سرعام بھی ڈکیتی کرتا ہے چور، جو کیمروں میں آ جاتے ہیں، سرعام آئے لوٹ کر چلے گئے، چہروں پہ رومال کیوں باندھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، ہم یہ کام چھپ کے کریں، کوئی ہمیں پہچانے نہیں۔ اپنے محلے میں چوری کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے محلوں میں جا کر جہاں کوئی انہیں جانتا نہ ہو وہاں چھپ کر چوری کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا نفس بتاتا ہے کہ یہ عمل غلط ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا نفس آپ کو خود بتائے گا یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت ہے، کسی مولانا، کسی بڑے کی، بزرگ کی، کوئی آپ کو ڈانٹنے والا، کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ کا نفس آپ کو خود بتا رہا ہوگا یہ عمل تم غلط کر رہے ہو۔